औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द ड्रीम ऑफ इस्लाम में आज हम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का 9 साल की उम्र में निकाह के बारे में कुछ मुज़ाकरा करेंगे कि फ़कत 9 साल की उम्र में हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का निकाह क्यों कर हुआ। क्योंकि अक्सर व बेशतर बहुत से लोगों ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के बारे में बहुत से मुतज़ाद सवालात उठाए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा का निकाह इतनी कम उम्री में क्यों कर हुआ। चलिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद यकीनन और इंशाअल्लाह बहुत सी उलझी हुई गुत्थियाँ सुलझने में आसानी होगी। ये उस वक्त की बात है जब बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जुदाई और फ़राक़ में गमज़दा रहने लगे थे और इसी साल आपके चचा हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की भी वफ़ात हो गई थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात के बाद आपकी कमसिन बेटियां भी अकेली रह गई थीं और आप भी बहुत तन्हा हो गए थे। एक ही साल में आपके 2 अज़ीज़ करीब तरीन अज़ीज़ों का बिछड़ जाना, इसलिए आपने उस साल को आमुल हज़न यानी गम का साल करार दिया। उधर आपकी छोटी बेटियों की परवरिश बिना माँ के ठीक तरीके से नहीं हो पा रही थी। तो एक दिन हज़रत खौला बिनते हकीम आपके पास आईं और अर्ज़ किया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप काफ़ी अकेले रहने लगे हैं और आपकी छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं। उनकी परवरिश माँ के बिना ठीक तरीके से हो नहीं पा रही है। आपको एक शरीक हयात, शरीक गम और एक साथी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आप और आपके बच्चियों का ध्यान रख सकें और आपके दुख सुख के साथ बने। लिहाजा आप निकाह कर लीजिए। जिस पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हारी नज़र में कोई रिश्ता है। तो हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आपको 2 रिश्ते बताए। एक रिश्ता हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का और दूसरा हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का। बात आगे बढ़ी और हज़रत सौदा अलैहिस्सलाम से सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से आपका निकाह करार पाया। कुछ वक्त गुजरने के बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोस्त, अपने रक़ीब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का निकाह का पैगाम भेजा। जिस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, मैं तो आपका भाई हूँ और इस नाते आयशा आपकी भतीजी हुई, तो ये निकाह कैसे हो सकता है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक ख़त भेजा जिसमें कुछ यूँ तहरीर था कि बेशक तुम मेरे भाई हो लेकिन सगे नहीं। हम आपस में भाई भाई हैं और हर मोमिन का बहैसियत मुसलमान भाई है। अगरचे हम सगे भाई होते तो रिश्ता नहीं हो सकता था, लेकिन मेरा तुमसे खून का रिश्ता नहीं है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस निकाह पे तैयार हो गए और हामी भर ली और ख़ुद अपनी बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह बहुत सादगी से पढ़ाया, जिसमें 500 दरहम हक़ महर तय हुआ और बहुत सादगी के साथ ये निकाह करार पाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि निकाह के वक्त मैं बहुत कम उम्र थी, औसती के वक्त अच्छी खासी समझदार। अरब की गर्म मरतूब आबो हवा और महल वक़ूफ़ की मुनासबत से वहाँ की बच्चियाँ बहुत जल्दी बड़ी हो जाती थी, यानी बालिग़ हो जाती थी। विदाई के वक्त बीवी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र अच्छी खासी समझदारी की थी, यानी तकरीबन 9 साल की। बीवी आयशा सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बीवी की हैसियत से 9 साल रहीं। उनका साथ 9 साल का था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे से छोटे काम को अपने हाथों से करती, उनकी हर बात को बारीक बीनी से नोट करती, उन पे अमल करती और उनको अपने दिमाग में बिठाती। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना बैठना, तर्ज़ गुफ्तगू, ग़ज़े की हर बात बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती। जब कुरान का नज़ूल होता तो बीबी आयशा सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुरान की हर आयत को तफसीर व तफसील के साथ पढ़ती और समझती।
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قول و فعل کو امت کے سامنے پیش کرنے میں بی بی عائشہ صدیقہ کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ نکاح کے بعد بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں ہی رہتی تھیں، مگر وداعی ان کی مدینہ منورہ ہجرت کے بعد ہوئی، اور نکاح کے 3 سال بعد بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ بلوا لیا۔ اس وقت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی سمجھدار، حلاوت اور دانشمندی میں مشاق ہو چکی تھیں۔ آپ شروع سے ہی بلا کی ذہین تھیں اور خودداد صلاحیتوں کی مالک تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں فرماتی ہیں کہ ایک بار مکہ میں بڑی وبائی بیمار کی ہوا چلی، جس میں میرے بابا جان اور مجھے بھی تیز بخار ہوا۔ بخار ہونے کے بعد میرے بال جھڑ گئے اور کاندھے تک ہی بال رہ گئے۔ ٹھیک ہونے کے بعد میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ میری ماں ام رومان میرا ہاتھ پکڑ کر گھر لے آئیں اور انہوں نے میرا چہرہ اور بالوں کو صاف کیا۔ گھر میں انصار قبیلے کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے سجایا سنوارا اور مجھ سے کہا کہ شادی مبارک ہو، اور دن کے وقت مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچا دیا گیا۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ اس وقت 9 سال کی لڑکی اچھے خاصے قد کاٹ کی ہو جاتی تھی اور شادی کے لائق بھی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بڑی فضیلت اور خوش نصیبی ہے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح میں کنواری آئی تھیں اور تمام ازدواج مطہرات میں سب سے کم عمر بیوی تھیں، کیونکہ باقی ازدواج مطہرات یا تو بیوہ تھیں یا طلاق شدہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض ازدواج تو عمر میں بھی آپ سے کافی بڑی تھیں، لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ تر وقت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنگت میں گزرتا، اور باقی ازدواج کے ساتھ آپ کا رویہ بہترین اور اعلیٰ مثال کا تھا۔ سب کے ساتھ آپ کی صلہ رحمی اور محبت، احترام اور اسے پیش آنے کا بہترین مثال حدیثوں میں ملتی ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کنواری تھیں، لہٰذا بی بی عائشہ صدیقہ کی ساری توجہ اور محور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ہی گھومتی۔ باقی ازدواج یا تو بیوہ یا طلاق شدہ تھیں، تو اس ناطے ان کو اپنے بچوں کی دیکھ بھال، گھر داری میں مصروفیت رہتی، جبکہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سب توجہ، محبت، محور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہو کر انہی پر ختم ہوتی۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کی اور اس کے ناز نخرے بھی اٹھائے، اور اپنی امت کو یہ مثال بنا کر پیش کیا کہ بیوی سے محبت کرنا کوئی غلط بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کسی اور زوجہ سے آپ نے بے مثال محبت کی ہے تو وہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی جنتوں کی سردار، یعنی امت کی ماں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے ہوئے 9 سال امت کے ہر میاں بیوی کے جوڑے کے لیے ایک اعلیٰ مثال ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو کوئی مسئلہ کے حل بتاتے یا خطبہ سنا رہے ہوتے تو بی بی عائشہ صدیقہ باقاعدہ طور پر سیکھنے کے عمل سے گزر رہی ہوتی اور ان کی ہر بات کو سنتی اور ان کو عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتی۔ بی بی عائشہ صدیقہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت اچھا خاصا علم حاصل کیا، اور تمام ازدواج مطہرات میں آپ کا علم سب سے زیادہ وسیع تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازدواج میں سب سے زیادہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق روایات ملتی ہیں۔ تقریباً 2200 روایات آپ سے منسوب ہیں۔ ایک بہت بڑے تابعی حضرت ابو سلمہ حضرت بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی عالم اور کوئی گواہ نظر نہیں آتا۔ کسی بھی مسئلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین رائے مانی جاتی۔ قرآن کی آیت میں ایسا کیوں ہے، یہ کب اتری، اس کا نچوڑ کیا ہے، ان سب کا علم بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخوبی احسن تھا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا
کہ نکاح سے قبل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ریشم کے کپڑے میں ایک لڑکی کو لپیٹ کر لائے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمہاری زوجہ ہیں۔ میں نے جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبیہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقیناً یہ ضرور پورا ہوگا، اور بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بی بی عائشہ صدیقہ سے نکاح بحکم اللہ اور اس کی مرضی سے تھا، حکمتوں سے بھرپور، فضیلتوں سے بھرپور، برکات سے بھرپور، اور دین اسلام اور امت مسلمہ کے لیے بہترین مثال قائم کرنے کے لیے نکاح وہ ایک بہت ہی فضیلتوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ اس نکاح میں حکمتوں، برکتوں، فضیلتوں اور بہترین مثالوں کو قائم جو ہونا تھا، اور اللہ کی طرف سے اس نکاح کا اشارہ بھی مل چکا تھا، اور جس کام میں اللہ کی مشاورت اور اس کی رضامندی ہو تو وہ کام کیوں کرنا اچھا ہو۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم عمر نکاح کی وجہ اور فضیلت صرف خالی نکاح نہیں تھا، اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں تھیں، بہت سی فضیلتیں تھیں۔ کچھ ناعاقبت اندیش لوگ اس کو ہمیشہ غلط ہی مانیں گے، کیونکہ جس کو غلط ماننا ہے وہ ہمیشہ غلط ہی مانے گا، صحیح کو کوئی غلط نہیں کہے گا۔ ہم اللہ، رسول اور اپنے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہم ہر اس بات پہ یقین کرنے اور عمل کرنے کو اہمیت دیتے ہیں کہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں کے ذریعے بیان کیا، اللہ کے حکم کے ذریعے بیان کیا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کو کمنٹس کے ذریعے ضرور دیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔